جائے کہ اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بانٹ دیا. تو اب دنیا میں جتنے بھی وہ محبت کرنے والے، رحمت کرنے والے ہیں، تو ان کو اسی ایک حصے سے ملا ہے. تو اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسانوں میں ہی وہ رحمت 7 ارب انسان اس وقت موجود ہیں. جو اس سے پہلے گزر گئے وہ الگ ہیں، اور جو بعد میں آئیں گے وہ الگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ اربوں حصے اس کے کر لیے جائیں تو وہ اربوں حصوں میں جب اللہ کی رحمت کا وہ ایک حصہ بٹ جائے اور اس میں سے پھر ہم اندازہ لگائیں کہ وہ ایک شخص کو کتنا حصہ ملا ہے، تو اس کا اندازہ آپ ماں کی محبت سے لگا سکتے ہیں کہ ماں کی محبت بچے کے لیے کتنی ہوتی ہے. تو ایک ماں کی محبت کا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، اس کی محبت کو ماپنے کے لیے پیمانہ نہیں بن سکا کتنی محبت ہے. تو لہذا جب ایک ماں کو یہ اربواں حصہ ملا ہے، 7 اربواں حصہ ملا ہے، تو اس ایک حصے کو کوئی تشبیہ دیتا ہے کہ وہ سمندروں کے پانی جتنا ہے کہ ماں کی محبت ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ریت کے ذرات جتنی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے آسمان کے تاروں جتنی ہوتی ہے. تو اسی کو نہیں ماپا جا رہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اب اللہ رب العالمین کے پاس 99 حصے رحمت کے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن میں اپنے بندوں پر 99 حصوں سے رحم فرماؤں گا. تو اس سے پتہ چلا اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کی رحمتیں بے پایہ ہیں. تو اللہ کی رحمت کا کوئی حد حساب نہیں ہے. اور پھر رحمان اور رحیم میں ایک تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے. الرحمن جو ہے اس کے اندر حروف زیادہ ہے، اور رحیم میں حروف کم ہے، تو لہذا رحمان کے اندر رحمت کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے. تو رحمان جو ہے دنیا میں ہے، تو دنیا میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ سب کو مل رہی ہے. وہ بھلے مسلمان ہو، بھلے کافر ہو، کوئی اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، لیکن سب کو مل رہی ہے. لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف مومنوں کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، کافروں کو نصیب نہیں ہوگی. تو لہذا الرحمن میں زیادہ رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے الرحیم کی نسبت. اس کا عربی میں اصول یہ ہے کہ جس لفظ میں حروف زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، اس کے اندر زیادہ معنی ہوتا ہے. جیسے جو رحمان ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے را، ہا، میم، الف 4 اور نون 5. تو اس کے اندر 5 حرف ہیں، اور الف لام کو شامل کر لو تو 7 ہو گئے. اور الرحیم میں 6 ہیں. تو اس کا مطلب ایک حرف کی زیادتی، تو وہ اس کے اندر رحمت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے. آگے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یہ دین جو ہے الدین دانا یدینو سے، اس کا مطلب بدلہ دینا، جزا دینا. تو لہذا رحمان اور رحیم کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. اچھا، اب یہ جو مالکی، یہ مالک جو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ فلاں چیز کا فلاں مالک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک اس کی قرات ہے مالکی یوم الدین، مالکی تو مالک کہتے ہیں بادشاہ کو. تو پھر اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ ایک تو بدلے کے دن کا مالک ہے یا بدلے کے دن کا بادشاہ ہے. اب دونوں کے اندر جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی چیز اس کے کسی کو کوئی چیز دینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے دل میں رحم تو بہت ہے، لیکن اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو دینا چاہ رہا ہے، اس کا وہ مالک نہیں. تو لہذا رحم ہونے کے باوجود وہ چیز نہیں دے سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ایسا رحم کرنے والا ہے کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے. تو وہ اس کے پاس کوئی احتیاج ہے ہی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی پر رحم فرماتے ہو کوئی چیز دینا چاہے اور اس کے پاس وہ چیز نہ ہو. تو ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہ تو ہوتا ہے لیکن ہر چیز پر اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ اس کا کسی چیز پر اختیار نہ ہو. مثال کے طور پر ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں فرعون جو تھا، اب وہ بادشاہ تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا وہ.
لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلا تو ان کو پکڑنے پر اس کا اختیار نہیں تھا، ان کو وہ پکڑ نہیں سکا۔ تو اس کا مطلب وہ بادشاہ تھا لیکن ہر چیز کا مالک نہیں تھا، ہر چیز پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسا وہ بادشاہ ہے، ایسا مالک ہے جس کا ہر چیز پر اختیار ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تو لہٰذا مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا بادشاہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہوگی، اور اس اللہ کی بادشاہت کے سامنے، اللہ کی بادشاہی کے سامنے بڑے بڑے سرکش جابر جو دنیا میں اپنے آپ کو رب کہلانے والے تھے، وہ سب سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، اور اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو پھر اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، جو ایک ہے، دبدبے والا ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اس کا مطلب قیامت کا جو دن ہے، اس دن یہ بات سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل بادشاہ کون ہے۔ تو جو قیامت کے دن بات سمجھ آئے گی، اس دن تو بات سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جب دنیا میں کوئی اس چیز کو تسلیم کر لے، کہ دنیا میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ہاں اصل مالک، اصل بادشاہ اللہ ہے، اور اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرنا اور اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہی کامیابی ہے، اور یہی انسان سے مطلوب اور مقصود ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین کی تعریف ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اعتراف اور اقرار ہو جانے کے بعد اب انسان کہتا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی جو ذات ایسی ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کے لیے ساری حمد اور تعریف اور توصیف ہے، اور جو سارے جہان کا مالک ہے، سارے بدلے کے دن کا مالک ہے، اب وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک لفظ پہلے لانے سے کا مطلب ہے تخصیص پیدا کر دینا، حصر پیدا کر دینا، کہ صرف تیری ہی عبادت، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اب اصل میں عبادت جو لفظ ہے، وہ لفظ بنا عین بے دال سے، عبد، عبد سے عبدیت، اسی سے لفظ بنا عبادت۔ تو عربی میں عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں۔ تو عبدیت کا معنی کیا؟ غلامی۔ تو غلامی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا۔ اب ہمارے ہاں صرف عبادت کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے صرف نماز پڑھ لی یہ عبادت ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ عبادت تو انسان کی ساری زندگی کو محیط ہے، ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے عبادت۔ عبادت کا حصار انسان کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے۔ تو اب وہاں پر عبادت کس معنی میں ہے؟ بندگی کے معنی میں ہے۔ بندگی کا معنی غلامی، اور غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی مرضی اور منشا ہوتی ہی نہیں، بلکہ وہ تو اللہ اپنے مالک کے ہر حکم کا پابند ہوتا ہے۔ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی مرضی تو اپنے مالک کی مرضی کے تابع ہوتی۔ جو اس کا مالک کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کے مالک کو پسند وہ اسے پسند، لہذا وہ تو اپنے مالک کے اشاروں، اس کے دل کے خیالات، اس کی سوچ اور فکر کو ملحوظ رکھ کر کام کرتا ہے۔ اس کے دل میں ہر دم یہ خیال رہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور مالک خوش کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کا غلام اس کے اشاروں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں یار میں تو سوچ رہا تھا تم نے ایسا کر بھی دیا، واہ کیا بات ہے۔ تو مالک اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اب مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ ایک مالک جو ہے اپنے غلام سے کہتا ہے کہ تم نے یہ 10 کام کرنے ہیں۔ اچھا، اب اس کو وقت دیا کہ شام کو مجھے رپورٹ دو، تو اب وہ 10 کاموں میں سے ایک کام کرے اور باقی 9 کام نہ کرے، اور شام کو جب مالک پوچھے بتاؤ بھی کتنے کام کیے، تو پھر وہ کہے مالک یہ کام کیا ہے۔
تو کیا 10 کاموں میں سے اگر ایک کام کیا ہو تو مالک خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص، اس کی اولاد ہے، اپنے بیٹے سے کہے یا اپنے نوکر سے کہے، اپنے خادم سے کہے کہ تم نے 10 کام کرنے آج، اور وہ 10 میں سے صرف ایک کرے، 9 نہ کرے، جب آپ اس سے پوچھیں گے کیا خوش ہوں گے؟ ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے باقی کام نہیں کیے۔ بالکل ایسے ہی اب جو ہمیں اللہ کی ابدیت میں آنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو اللہ نے جو ہم سے کام کروانے ہیں ان کی تفصیل قرآن میں بیان فرما دی، ان کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ تو لہذا اب ان کاموں کی تفصیل ہمارے سامنے ہے، اب ہم سارے ان کاموں کو کریں گے تو خوش اللہ پاک، اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب ہم وہ بندگی نہیں کر رہے۔ اچھا، اب نماز ان کاموں میں سے ایک ہے، روزہ ان کاموں میں سے ایک ہے، حج ان کاموں میں سے ایک ہے۔ تو اگر ہم صرف نماز پڑھ کر یہ سمجھیں کہ ہم نے پوری بندگی کر دی اور ہم بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اب اس میں جو ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو لہذا اب عبادت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو بندگی عبادت کے اندر آ جاتی ہے، اور عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف یہ اختیار کرنا، اس چیز کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا معنی دوبارہ دہراتا ہوں، سنیے دھیان سے۔ عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف، یہ ہے عبادت۔ اب عبادت کو سمجھنا چاہیے، عبادت کون کون سا کام عبادت میں آتا ہے، چونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ ایسا نہ ہو عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو ہم عبادت کے سمجھتے نہ ہو کون کون سا کام عبادت میں آئے گا اور وہ ہم کسی اور کے لیے بجا لائیں، تو اس کا مطلب ہم شرک کر بیٹھیں گے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں عبادت کیا ہے۔ تو لہذا یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ عبادت کی پہچان کرنا، کون کون سے کام عبادت میں آتے ہیں اور کون کون سی عبادت میں نہیں آتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہم کیا کہتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، استعانت صرف تجھ سے ہے۔ اب استعانت کا مفہوم، استعانت اللہ سے کن کاموں میں ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ وہ کام جو اللہ کا خاصہ ہے، جو صرف اللہ کر سکتا ہے، جو اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں مدد مانگتے وقت، استعانت کرتے وقت اس بات کو سمجھنا چاہیے کون سا کام انسان کر سکتا ہے اور کون سا کام اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ وگرنہ انسان لا علمی کے اندر جو کام اللہ کا خاصہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ انسانوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ انسانوں کے سامنے گزارش کر رہا ہوتا ہے، جس کا نقصان کیا ہے کہ ہم جو حق اللہ کا تھا وہ انسانوں کو دے رہے ہیں، جو چیز اللہ سے مانگنی تھی وہ ہم بندوں سے مانگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اب وہ بیمار ہوتا ہے تو اب وہ دوا تو ڈاکٹر سے لے گا، لیکن شفا کس سے مانگے گا؟ اللہ سے۔ اگر کوئی ڈاکٹر سے کہے مجھے شفا تم دو، تو یہ کہنا غلط ہوگا، یہ سوچنا غلط ہوگا۔ اب ایسے ہی ڈاکٹر کے علاوہ کسی شجر سے، حجر سے، کسی بت سے، آگ سے، ستارے سے، اس کے علاوہ کسی کڑے سے، چھلے سے، منکے سے، دھاگے سے اور ان چیزوں کو باندھ کر کے یہ سمجھنا کہ اب مجھے شفا ہو جائے گی۔ کیوں شفا ہو جائے گی؟ چونکہ میں نے یہ باندھ لیا ہے۔ نہیں، ایسا سوچنا درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو لہذا یہی تو ہے، اللہ کے ساتھ سب سے بڑی غداری اور بے وفائی یہی ہوتی ہے کہ ہم نماز میں تو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اور جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو بہت سارے انسان، بہت سارے مسلمانوں میں سے بالخصوص، اور مسلمانوں کے علاوہ تو خیر شرک میں مبتلا لوگ ہیں ہی ہیں، تو مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے مسلمان پھر اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال جب آپ کسی کو یہ بات سمجھائیں گے تو لوگ ایک اشکال پیش کریں گے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے دیکھو بھائی، گھر میں آدمی جائے تو بیوی سے کہتا پانی لانا، تو یہ تو استعانت ہو گئی، تو بیوی سے پانی مانگنا بھی شرک ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے شرط کیا لگائی گئی؟ جو کام
انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ انسان سے مانگنا غلط ہے، وہ شرک کے اندر آئے گا۔ مثال کے طور پر اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، تو اولاد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی۔ اب کسی سے اولاد کے لیے دعا کروانا جائز ہے، لیکن اس سے کہنا مجھے بیٹا دو، یہ غلط ہے۔ دعا تو کسی سے بھی کروائی جا سکتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب جیسا کہ ہم نے کہا، یہ بات پیچھے گزری تھی کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا اجمال ہے، خلاصہ ہے۔ اب اس کو اگر پھیلائیں گے پورا قرآن بن جائے گا، یا قرآن پاک سارے کا سارا اس کی تشریح اور توضیح اور وضاحت کرتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں سے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، یہ سورہ فاتحہ کا بھی خلاصہ ہے، یعنی سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ اس بات پر غور کریں گے تو اس کے اندر ساری چیزیں ہی آ جائیں گی، یا تو ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ سے استعانت مانگنی۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اب سب سے پہلے یہ کہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کا معنی ہے نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا۔ تو یہ ہے یہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ اب اس سے مراد اسلام ہے، تو یا اللہ ہمیں اسلام پر چلا، اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھ۔ اب اللہ پاک نے ہدایت تو دے دی اسلام کی، تو جب کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ اب اگر بار بار یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو تو رستہ دکھا دیا گیا، تو اس کا معنی بنے گا اللہ مجھے اس پر قائم رکھ۔ تو اب جو صراط مستقیم ہے، اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ آج بھی ہمیں اللہ کی ہدایت کی جتنی ضرورت ہے، شاید تاریخ انسانی میں کبھی انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو اتنی ضرورت نہیں رہی، چونکہ اتنے فتنے ہیں، اتنے نظام ہیں، اتنے شکنجے ہیں، اتنے نظریات ہیں، اتنے عقائد ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنے کا مقصد یہی ہے کہ اے اللہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اللہ ان فتنوں میں نہیں جان سکتا، تو اللہ تو مجھے ہدایت دے، اللہ میرے دل کو ہدایت دے، میری سوچ کو ہدایت دے، میری فکر کو ہدایت دے۔ تو لہذا اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں نماز کے اندر بار بار یہ سورت پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور پھر اس سورت میں اللہ رب العالمین کی جناب میں یہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم جو ہے، ایک حدیث میں اس کی مثال بیان فرمائی۔ نواس بن سمان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی، اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے، جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ سو الصراط وہ راستہ اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے، ہر مسلم کے دل میں ہے۔ تو اس حدیث میں صراط مستقیم کی مثال دی گئی، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لمبی لائن کھینچی سیدھی، اور اس کے پھر دائیں بائیں لائنیں کھینچی، اور کھینچ کر کے کہا یہ سیدھا رستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو رستے ہیں وہ شیطان کے رستے ہیں، وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ، ان میں سے ہر رستے پر ایک شیطان بیٹھا، يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، اور وہ اس کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے،
اس کی پیروی کرو اور راستوں کی پیروی مت کرو۔ تو اس کا مطلب دنیا میں اسلام جو ہے صراط مستقیم ہے، لیکن اس کے متوازی بہت سارے راستے ہیں۔ اسلام ایک پورا نظام ہے، نظام حیات ہے، لہذا اس نظام حیات کے ساتھ ساتھ دنیا میں اور بھی کئی نظام ہیں۔ اب ان نظاموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت دنیا میں وہ نظام بڑے کامیاب ترین نظام سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ ان نظاموں کو اپنائے ہوئے اپنے ملکوں میں وہ معاشی لحاظ سے بھی خوشحال ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی خوشحال ہے، سیاسی لحاظ سے بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا میں وہ اپنا آرڈر چلا رہے ہیں، ورلڈ آرڈر چلا رہے ہیں وہ لوگ۔ تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ یار ان کا نظام جو ہے وہ بہت اچھا ہے، لہذا ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان سے ہمیں نظام لینا چاہیے، اور پھر ہم لیتے بھی ہیں۔ لہذا جب ہم ان کی طرف مائل ہو گئے، پھر اسلام کہاں گیا؟ اسلام کی تعلیمات کہاں گئی؟ اسلام کے حکام کہاں گئے؟ حالانکہ اسلام وہ دین ہے، قرآن پاک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن پاک سب سے مضبوط رستے کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ جو قرآن پاک نظام دے گا، ہدایات دے گا، ان ہدایات کی بنیاد پر جب ہم ایک نظام بنائیں گے اور نظام پھر ہر شعبہ ہے زندگی کو محیط ہوگا، تو کیا اس سے اچھا کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بات کہنے کی حد تک بہت اچھی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی سننے کی حد تک اس کو بہت اچھا سمجھیں گے اور میری ہاں میں ہاں ملائیں گے، میں آپ کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر پا رہے۔ ہم یہ دروس سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، ترغیبات ہوتی ہیں، لیکن نظام تو وہیں کا وہیں ہے نا۔ جن نظاموں نے ہمارے گرد شکنجہ کسا ہوا ہے، ان نظاموں کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور اسلام صرف اتنا ہی نہیں چاہتا، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا پورا، جیسے دوسرے نظاموں کو دنیا میں کھل کر کے ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے، ان پر عمل کیا جا رہا ہے، لہذا اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی پریکٹیکلی دنیا میں اپنایا جائے، مجھے بھی اپلائی کیا جائے، اور پھر تقابل اور توازن ہو کہ ہاں وہاں دیکھو اسلام کا نظام نہیں ہے، صورتحال یہ ہے، یہاں اسلام کا نظام ہے، صورتحال یہ ہے۔ ماضی میں تو ہمیں اس کی مثال، بڑی شاندار مثالیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کی بڑی شاندار مثالیں ملتی ہیں، لیکن کیا ہم اپنے صرف ماضی پر ہی تکیہ کر کے بیٹھے رہیں گے، کہ یا پھر ہم موجودہ حالات میں بھی ہم کوئی ایسا نظام سسٹم بنا کر دکھائیں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں ہمیں دے کر گئے، اور یہ پورا نظام حیات ہے۔ تو جب ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، صرف ہدایت کسی ایک کام نہیں مانگ رہا، کاروبار میں نہیں مانگ رہا کہ میرا کاروبار چل جائے، آج میں لاکھ پتی ہوں تو کروڑ پتی بن جاؤں، آج چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر بن جائے، زندگی معاشرت اچھی ہو جائے، نہیں نہیں، ہم اسلام کو بطور نظام کی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کاش کہ ہم اسلام کو وہ دے پائیں جو اسلام کا حق بنتا ہے، اور پھر اسلام ہمیں وہ کچھ دے جو ہم چاہتے ہیں، اور اسلام سے اگر ہم لیں گے تو یہ کامیابی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر یہی چیزیں ہم اگر دوسرے نظاموں سے لیں گے تو گویا ہم نے جو اسلام کا حق تھا وہ کسی اور کو دے دیا۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی اے اللہ ہم تجھ سے ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انعام کس پر کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو فرمایا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ چار لوگ ہیں، نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انعام یافتہ لوگ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، صحابہ کرام کا ملے، شہداء، صدیقین، صالحین کا ملے، پھر ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنا ہے جس پر وہ لوگ چلے تھے۔ تو لہذا جس پر وہ چلے ہم چلیں گے تو ان کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن اگر دل میں خواہش ان کے ساتھ ملنے کی ہے، رستہ ان کے اپوزٹ اپنائیں گے،
تو اس کا مطلب ہماری خواہش تو اچھی ہے لیکن ہم ان کے ساتھ مل نہیں سکتے. آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ گمراہ ہیں، یعنی کہ وہ ایسے انعام یافتہ لوگ ہیں ان پر نہ غضب کیا گیا اور وہ نہ گمراہ ہیں. تو لہذا اب یہ جو گمراہ ہیں یہ کون ہے؟ تو عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال، کہ مغضوب علیہ کون ہے؟ وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہے ضال کون ہے؟ وہ نصارہ ہے. تو لہذا اس سے مراد کہ پناہ مانگی گئی گویا کہ اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے رستے پر نہ چلانا. تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. تو اب اگر ہم دیکھیں تو آخر میں جو سورہ فاتحہ کے اختتام ہو رہا ہے وہاں پر دو قوموں سے گویا کہ بچنے کی دعا کی گئی کہ اللہ صراط مستقیم تو دکھانا لیکن ہمیں یہود و نصارہ کے رستے پر مت چلانا. تو کیا جب ہم آج دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ السلام علیکم استاد، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ میوٹ ہو گئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ استغفر اللہ رب من کل جی آواز آ رہی ہے، شکریہ. استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب. اچھا جی، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کے آخر میں آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آمین کا لفظی معنی ہوتا ہے اے اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ جو کہا اس کو ایسا ہی کر دے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہنے کے بارے میں کچھ احادیث مروی ہیں، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. استاد سوری، آپ پچھلے 4 منٹ کی بول دیں گے، بیکاز 4 منٹ سے آواز میوٹ تھی آپ کی. اچھا 4 منٹ سے
جی ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ جی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر جو مغضوب علیہم اور الضال یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی آواز آ رہی ہے جی اب آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ہماری بات یہاں پہنچی، جب ہم عملی طور پر یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب اس میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا پر انہیں انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوا ان کا راستہ نہ دکھا، تو اس کا مطلب کیا ہم واقعی حقیقی طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ محض صرف ایک لفظ ہے، نطق ہے، ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے کہ جو بات ہمارے دل میں نہیں ہے، صرف زبان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو واقعی ہمیں یہود و نصارہ ان کے رستے پر چلنے کی ہرگز ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور اسلام ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی ہدایت ہمارے لیے کافی ہے، اور اسلام مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہم سے تقاضا کیا گیا، تو واقعی ہمیں پھر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ تو سورت کے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ آمین، تو آمین کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ اسے قبول فرما، یا ایسے ہی کر دے جیسا ہم نے کہا۔ تو آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سورہ فاتحہ کے آخر میں کہنا ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے
تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند آمین کہنا یہ بھی ثابت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے تم پر کسی چیز میں وہ حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین کہنے اور سلام میں تم پر حسد کیا۔ یعنی جو ہم آمین کہتے ہیں یہ یہودیوں کو بہت برا لگتا ہے، اور جیسے ہی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک دوسرے کہتے ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوا۔ تو اب انشاءاللہ الرحمن ہم سورہ البقرہ اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو لیکن اس سے پہلے جو سورہ البقرہ سے متعلق ہی بات ہے ایک، اس کو تھوڑا ہم پڑھ لیں۔ وہ کیا ہے کہ جو سورہ فاتح کے آخر میں یہود اور نصارہ، یہود پر اللہ کا غضب ہوا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور مختلف ان پر عذاب آئے، اور وہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اللہ نے انہیں خنزیر بنایا، اللہ نے انہیں بندر بنایا، اور ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اور اس طرح کے اور بھی 10 قسم کے عذاب بنی اسرائیل پر آئے۔ اور ایسے ہی جو نصارہ ہیں وہ گمراہ ہوئے اور ان کو گمراہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ یقیناً گمراہ ہیں، ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں اب اس قرآن کی پہلی صورت میں آخر ان کا ذکر کیوں کیا گیا، یا ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں ان سے بچنے کی تلقین کیوں کی گئی، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی سے آگے جا کر ہمیں کئی باتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ ہمیں سمجھ آئیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں ان اسباب کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں، کہ یہود پر جو اللہ کا غضب نازل ہوا اس کے اسباب کیا کیا ہے۔ تو ان کو اگر ہم اختصار کے ساتھ کہیں تو ان میں اللہ کی کتاب میں انہوں نے تحریف کی، اللہ کی آیات کو انہوں نے چھپایا، اللہ کی حدود مثلا رجم اور ہاتھ کاٹنے کو معطل کیا، اللہ پر جھوٹ باندھا، اپنے پاس سے مسائل بیان کر کے انہیں اللہ کا حکم قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے، اور باہمی ضد کی وجہ سے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اب یہ وہ اسباب ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ قصہ مختصر، اگر تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو تو ان علماء سو کو دیکھ لو جو دنیا طلب کر رہے ہیں اور پہلے لوگوں کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی صریح آیات و احادیث سے منہ موڑ لیا، اور کسی عالم کے تکلف، اس کے تشدد اور اس کے استحسان کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چنانچہ انہوں نے معصوم پیغمبر کے کلام سے منہ موڑ لیا اور من گھڑت احادیث اور فاسد تعویلات سے چمٹ گئے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئیں۔ یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے یہود ان پر غضب کیا گیا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہود پر غضب کیا گیا۔ اب وہ اسباب جن کی وجہ سے نصارہ گمراہ ہوئے وہ کون سے ہیں؟ ان کا مختصر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دی، بنا لیا خدا، عین خدا، یا تین میں سے ایک خدا انہوں نے کہا، اور انہوں نے مسیح، مریم اور صلیب کی پوجا کرنا شروع کی۔ انہوں نے قبروں کو مسجدیں بنایا، اور اپنے دینی جو ان کے رہنما تھے، علماء تھے، احبار اور رہبان، ان کو رب وغیرہ بنا لی۔ یہ ہیں ان کی گمراہی کے اسباب۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو کہ ان نصارہ کا نمونہ دیکھو تو بزرگ اولیاء کی آج کل کی اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے باپ دادا کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ تم انہیں پاؤ گے کہ وہ ان کی بزرگی بیان کرتے ہیں، جتنا مبالغہ ہو سکے کرتے ہیں، اور ان قریب وہ جان لیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جب کوئی شخص جانے گا کہ یہودی کیوں گمراہ ہوئے، وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، تبھی ان سے بچ سکتا ہے۔ اور
نصارہ کے بارے میں جب جانے گا کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے تو تبھی بچ سکتا ہے۔ اس لیے حق کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے باطل کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو حق سمجھ کر قبول کر لیں۔ تو اس لیے جو یہود ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوا، وہ ان اسباب، ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے غضب ہوا، اور نصارہ گمراہ ہوئے، سیدھے رستے سے بھٹک گئے، اس کے اسباب یہ تھے جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سورہ فاتحہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن اسباب کی بنا پر یہود گمراہ ہوئے، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا، جن کی وجہ سے نصارہ گمراہ ہوئے، اللہ ان کاموں سے ہم کو بچا۔ تو اب یہ جو دو قومیں ہیں خاص طور پر یہود اور نصارہ، ان کا خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر کیا، اس سورہ الفاتحہ میں ذکر کیا گیا۔ یہاں سے آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ ان دو قوموں کا ذکر ہی قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ جب انبیاء علیہم السلام کا ذکر تو تقریباً 25 اور بعض کے 27 کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لیکن اگر ہم اقوام کی بات کریں گے تو سب سے زیادہ جن قوموں کا ذکر ہے وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ ہمیں یہود و نصارہ سے کیا لینا دینا تھا؟ ہمیں تو سیدھا سیدھا اسلام بتا دیا جاتا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، بس یہ کیوں کیا گیا؟ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کا اگر ذکر کیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ یہ لوگ گمراہ تھے، ان پر اللہ کا غضب کیا گیا تھا، لیکن وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے یا ان پر غضب کیا گیا، اور ہم اس روش سے، ان طریقوں سے، اس ذہنیت سے، اس فکر سے، اس السلام علیکم سسٹرز، پلیز انتظار کیجیے، ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے شیخ کا۔
السلام علیکم شیخ، آپ کی اب ویڈیو نظر آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن نظر نہیں آ رہا؟ جی آ رہے ہیں الحمدللہ، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جی معذرت ہے آپ سب حضرات سے، بس یہ نیٹ کا مسئلہ بن گیا ایسا، قدر اللہ ما شاء فعل. تو سورہ البقرہ، سورہ البقرہ، بقرہ کا لفظی معنی ہے گائے. تو اس سورت کے نام کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ رکھ دیا گیا. اور یہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے. اور اس سورت کی بہت سارے فضائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک ہم بیان کریں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا. اب وہ 7 صورتیں کون کون سی ہیں یہاں تو ان کی تفصیل نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام اور اعراف اور سورہ یونس، یہ 7 وہ جو ہیں صورتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس سورت کو سنام القرآن یعنی قرآن کی کوہان قرار دیا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے. اور ایک روایت میں ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث میں ہے، ابو امامہ الباہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، ہاں تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ان احادیث سے سورہ البقرہ کی جو فضیلت ہے وہ واضح ہوتی ہے. ایک سورہ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی ایک جو طویل صورت ہے اور بڑی فضیلت والی صورت ہے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کسی چیز کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا شخص اس کی طرف راغب ہو جائے، متوجہ ہو جائے اور اس بات کو سمجھے کہ اس کے اندر خاص ایسی کوئی بات ہے جس کو سمجھنا اور اتنا ضروری ہے کہ اس لیے اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو لہذا سورہ بقرہ اتنی فضیلت والی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے. تو سورہ البقرہ جو ہے اس کے اندر اگر اختصار کے ساتھ 2-3 پوائنٹ میں ہم یہ بیان کر پائیں تو اس میں پہلے تو قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا، پھر اس کے ساتھ متقین کی، اہل ایمان کی صفات بیان کی گئیں، اور پھر منافقین کا ذکر آیا، اور پھر تفصیل کے ساتھ اس میں جو ہے یہود کا ذکر آیا. تو گویا کہ یہ جو ساری صورت ہے اس میں تفصیل کے ساتھ جس قوم پر تذکرہ کیا جائے گا یا اس پر بحث کی جائے گی، بتایا جائے گا اس کے بارے میں، وہ یہود ہے، یہودی ہیں. تو اب اس صورت کے اندر یہودیوں کا اتنا کثرت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جو تذکرہ ہے جو کیا جا رہا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ آئیں گی. نمبر 1 تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ امت مسلمہ کا سب سے زیادہ واسطہ وہ یہودیوں سے پڑے گا.
بھلے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، ان سے پڑھے گا۔ نمبر 2، سب سے زیادہ امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ، مہلک، دشمن، رکاوٹ ڈالنے والے وہ یہودی ہی ہوں گے۔ اور نمبر 3، دنیا کا کفر و اسلام کا، حق و باطل کا جو سب سے بڑا مارکا ہوگا، سب سے بڑا مارکا جو ہے وہ ہے دجال کا۔ اور دجال جو ہے وہ شیطان کا آخری مہرہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب وہ جو دجال ہے، اس دجال کے لیے دنیا میں کون گراؤنڈ بنائیں گے، کون اس کی اس کا تعاون کریں گے، اس کی مدد کریں گے، کون اس کے لیے دنیا میں آج خوش ہو رہے ہیں؟ تو وہ یہودی ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی شیطان کا، اس کا دجال کا ساتھ دیں گے۔ اس کا مطلب آخری جو مقابلہ ہے دجال، وہ امت مسلمہ پر آئے گا، اور امت مسلمہ کا آخری بڑا مارکا دجال سے ہوگا، تو دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے اور وہ امت مسلمہ پر حملہ کرے گا۔ تو اس کا مطلب جو آخری بڑا مارکا ہے اس میں ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف یہودی ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے قرآن پاک میں یہودیوں کا تذکرہ خاص طور پر تفصیل کے ساتھ کیا گیا، اور قرآن پاک کی دوسری سورت جو بہت بڑی ہے، پہلی سورت ہے، مدنی سورت ہے، اس کے اندر ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اب اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہودیوں کو اتنی اہمیت قرآن پاک میں کیوں دی گئی ہے، اس کی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں، ہم ان کو سمجھیں اور سمجھ کر کے بچیں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کا بھی اختتام یہودیوں کے مغضوب علیہ ہونے پر ہوا، بتایا گیا، اور پھر آگے سورہ البقرہ میں بھی ان کا تذکرہ وہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو اب سورہ البقرہ کے جو مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی صداقت ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات یعنی ایسے حروف جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور ان کے معنی مفہوم اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں، تو لہذا کہنا چاہیے واللہ اعلم بمرادی۔ اب اس کا معنی مفہوم جو کسی حدیث میں بیان نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بہت سارے لوگ تکلف کرتے ہیں اور ان کے معانی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے، بچنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں یہ بات سمجھائی گئی کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ یہ قرآن پاک کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بلکہ یہ بہت بڑا ایک دعویٰ ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی کتاب کسی نے بھی لکھی ہو تو وہ اپنی کتاب میں ایسا بڑا دعویٰ نہیں کرتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، کوئی اس کے اندر تضاد نہیں ہے، کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہے، کوئی اس کے اندر خامی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر غلطی نہیں ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ دنیا کی کتابوں میں سے صرف اور صرف قرآن پاک کا دعویٰ ہے، قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک کی یہ صدا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے، ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پر لفظ
آ سکتا تھا کہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، یہ ہدایت ہے مسلمین کے لیے، یہ ہدایت ہے مسلین کے لیے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کا مطلب جو متقی ہوگا وہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرے گا، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا وہ صحیح معنوں میں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تقوی ہونا قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے لازمی شے ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ تو اب اگر اس آیت کو اور سورہ الفاتحہ کو ہم دیکھیں تو یہ بالکل اس میں ہم کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے، تو آگے اس کا جواب آ گیا کہ یہ ہدایت لو، یعنی تم نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تم نے ایک سوال کیا، اللہ کی طرف اس کا جواب آ گیا، تو اب یہ اس چیز کا جواب ہے۔ تو اب اسے یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ واقعتاً دل سے سچے ہیں، مخلص ہیں، اور واقعی وہ اللہ کی ہدایت چاہتے ہیں اور اس کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ سچے ہیں تو وہ آئیں اور قرآن پاک سے ہدایت لیں۔ قرآن پاک ان کو بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، متقین کے لیے اللہ کی طرف سے آ گئی ہے۔ اب متقین کون ہوتے ہیں؟ اب متقین کون ہوتے ہیں؟ اب ان کی صفات کا آگے تذکرہ آ گیا۔ بنیادی طور پر یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے، یہاں پر اب 3 گروہوں کا ذکر ہوگا، چونکہ کوئی بھی جو دعوت ہوتی ہے نا، وہ دعوت جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ نمبر 1 تو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، ایک گروہ یہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کا انکار کر دیتا ہے، ان کو کفار کہہ دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ گروہ ہوتا ہے جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، جن کو ہم منافقین کہتے ہیں۔ تو لہذا قرآن کی دعوت کے نتیجے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نتیجے میں بھی لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے، 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، یعنی ایمان لانے والے، ایمان نہ لانے والے، اور جو تھے منافقین۔ تو لہذا ایمان لانے والے معلوم ہیں اور منافقین وہ بھی معلوم تھے، اور جو جو سرکش ہیں وہ کون ہیں؟ جو کفار ہیں۔ کفار کے اندر مشرکین بھی آ جائیں گے، اور سارے کے سارے یہود و نصارہ اور دیگر وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو لہذا قرآن پاک یہاں پر تینوں گروہوں کا اجمالی طور پر ذکر کرے گا، 2 کا کرے گا اجمالی طور پر اور 1 کا کرے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو اب شروع میں پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک متقین کی صفات کا ذکر ہوگا۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب یہ متقین کی صفات ہو گئیں۔ اب متقین کی صفات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایمان لانا ان کی صفت ہے غیب پر، نماز قائم کرنا ان کی صفت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کی صفت ہے۔ 3 صفات یہ ہو گئیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، یعنی کہ قرآن پاک پر۔ چوتھی صفت یہ ہو گئی۔ 5ویں صفت کیا ہے؟ اور وہ ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو نازل کی گئیں آپ سے پہلے، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لہذا اب جن کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں گی وہ بنے گا متقی، اس کو سمجھ آئے گی قرآن پاک کی۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے، الذین یؤمنون بالغیب، تو ایمان اور نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نبی صلی اللہ قرآن پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ ساری چیزیں ہوں تو تقوی بنتا ہے۔ چونکہ روزے کا مقصد بھی کیا تھا؟ روزے کا مقصد بھی تو تقوی ہی ہے نا، کہ تم پر فرض کیے گئے روزے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی کوئی شخص بنے، اس کی کیا علامات ہے، کیا پہچان ہے؟ تو اس کے اندر یہ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ جو 6 چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو پھر وہ متقی بن جائے گا۔ تو لہذا جو متقی بن جائے گا اس کو قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا، اور جس کو قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا تو وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ اب جن لوگوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی ان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔
تو اب اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ ہدایت پر کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا۔ متقی کون ہوگا؟ جس میں 6 صفات ہوں گی۔ تو 6 صفات کا حامل شخص ہدایت پر ہوگا۔ تو اس سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنا اپنا، کیا ہم متقی ہیں کیا نہیں ہیں۔ اور اگر ہم قرآن پاک سے ہدایت نہیں لے پا رہے، ہدایت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، بالکل پڑھنا چاہیے۔ ہم قرآن پاک کو اصل مقصد کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ جو جزوی مقاصد ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، ان کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو لہذا وہ اصل بڑا مقصد ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک کو ثواب کے لیے، نیکی کے لیے پڑھنا بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کوئی اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں گھر میں حصول برکت کے لیے، بالکل صحیح ہے۔ بعض جنات کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، بعض لوگ گناہ بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، بعض لوگ کسی کی جان نہیں نکلے پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بعض لوگ مر جانے کے بعد وہ فاتح خوانی کرواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں، لہذا ان سب کو تو ہم نے کیا، لیکن اس کے مطابق زندگی کون گزار رہا ہے، اس کے حلال و حرام کو کون مان رہا ہے، اس کے مطابق اپنی شکل و شباہت، خوشی غمی، شادی بیاہ، کاروبار، لین دین، پورا نظام حیات، اور اس کے مطابق حکومت، عدالت اور معاشیات، اقتصادیات، اور یہ سارے یہ کون چلا رہا ہے۔ تو بڑا جو نظام تھا، بڑا مقصد تھا، وہ ہم نے چھوڑا، اور چھوٹے چھوٹے مقاصد پر ہم نے قرآن پاک کو مقصد بنا لیے، جبکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ تو جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین فرما رہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کا مطلب فلاح کون پائے گا؟ جو ہدایت پر ہوگا۔ ہدایت پر کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا۔ متقی کون ہوگا؟ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ وہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرے گا۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو یہاں سے ایک دوسرا جو گروہ ہے اس کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ مومنین کی یہ بات ہو گئی، آگے ہے منافقین کی علامات، منافقین کی جو صفات ہیں وہ یہاں سے بیان ہوں گی۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ۔ تو ٹائم جو ہے آج ہمارا 4:10 تو ہو چکے ہیں، تو ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے لیے معذرت ہے جو ہمارا یہ نیٹ کی وجہ سے مسائل بنے، وقت بھی اس میں تھوڑا لگ گیا۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن ہمارے ہاں تو پہلا روزہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل ہر صورت ہم اپنا جو پہلا جز ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالی اس رمضان کو ہمارے لیے نافع بنائے، اس میں اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، جو ایک وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کرونا کے نام سے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی وبا سے، بلا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من الحم والحزن، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ